السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو میں دونوں ہاتھ بند کر کے اللہ پاک سے دعا کو ہوں کہ اللہ پاک کی ہم سب پر لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا سچے پیار کی پہچان کیسے کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی فیوچر میں انشاءاللہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی۔ تو دوستو، میں ہوں سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی ٹی وی۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتی ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں۔ انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے دوسروں سے بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، نیکیاں کی، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھو جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اور انسان سے کی جانے والی نیکی کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق اللہ پاک سے طلب کرو۔ اس عورت نے کہا، یا علی، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی نے کہا، ہاں بولو، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کہو جو تم کہنا چاہتی ہو۔ تو عورت نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا علی، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وقت سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ہاں ہے، اللہ پاک کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے کتنا سچا پیار کرتا ہے تو تم 3 مرتبہ یا ودود یا حکیم یا کریم یا رحمان دل میں پڑھو، اور جس سے تم پیار کرو اس کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والا کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں بہت تکلیف اور دھوکہ دے گا، لیکن اگر سامنے والے بندے کا چہرہ مطمئن اور عام انسان جیسا رہے تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والا کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، یا علی، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں اکثر وہ ہمارے دل کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھی۔ وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کو ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ انسان جو اپنا غم سینے میں چھپائے رکھتا ہے، وہ زندگی بھر ان سے مسکرا کر کھیلتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو صاحب، کیونکہ انہی کے پیچھے خوشیوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوش محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، خوش نصیب وہ ہے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی و خوشنود رہا۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموش اختیار کریں۔ دعا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو ماں دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی
کی راہ میں دکھاتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو صاحب، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی صاحب۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔